أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں بتائیں جسے انسان نہیں جانتا تھا. سورہ علق کی تفسیر 2 دنوں سے جاری ہے. آغاز اقرا سے ہوا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس پر گفتگو ہو گئی. اقرا وربک الاکرم، اب پھر اقرا کہا جا رہا ہے، پھر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. پہلی بار پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد انسان کو اس کی حیثیت بتائی گئی، پھر کہا گیا کہ پڑھو. یہ تکرار ہے جملے کی، دوبارہ وہ بات کہی جا رہی ہے. کیا پڑھو، کیسے پڑھو، کس کے لیے پڑھو، پڑھ کر کیا کرو گے، پڑھائی کا کیا مقصد ہے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تمہارا رب بڑا کریم ہے. پڑھائی رب کے لیے ہو، پڑھنے کے بعد عمل رب کے لیے ہو، پڑھائی کا اصل مقصد رب کی رضامندی ہو. جس بھی بلندی پر پہنچو اپنے رب کو فراموش مت کرو، رب کی عبادت و بندگی سے غافل نہ ہو. تمہارا رب بڑا کریم ہے، کرم والا ہے. علم ایک ایسی نعمت ہے جو 2 ذریعے سے آتی ہے. ایک آدمی محنت کرتا ہے پھر علم حاصل کرتا ہے جس کو کسبی علم کہتے ہیں، اور دوسرا ذہین آدمی ہوتا ہے، ایک بار دیکھ لیا دماغ میں بیٹھ گیا، وہ وہمی علم ہے. پڑھنے والے بچوں کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک خدا داد صلاحیت ہوتی ہے قدرتی، ایک بار کوئی لیکچر چیپٹر پڑھ لیا، دیکھ لیا، یاد ہو گیا. دوسرے جو ہے بیچارے پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. 2 ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہے. پہلا ذریعہ جو قدرتی طور سے بندے کو ملتا ہے وہ نعمت وہبی ہے، رب کی طرف سے دی ہوئی نعمت. اگر اس نعمت کی قدر نہیں کی گئی تو وہ نعمت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. جیسے دوسری بہت ساری نعمتیں جو ملتی ہیں اور بندہ ناقدری کرتا ہے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. آپ دیکھیں ہو کتنے بڑے ذہین ٹاپر بچے، پڑھائی کے زمانے کے گولڈ میڈل لانے والے، آج ان کا نام و نشان کہیں نہیں. کتنے ایسے ہیں جو بڑی محنت سے کلاس ڈالتے تھے، پاس ہوتے تھے یا نمبر کم لاتے تھے، لیکن محنت کرتے رہے آج دنیا میں وہ نمبر 1 ہے، ٹاپر ہے. تو اللہ کسی کی محنت کو نہیں ضائع کرتا. اللہ کا ایک اصول ہے کہ بندہ جب محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کو برباد نہیں کرتا ہے. اور کسی کو کوئی نعمت دے دیا، جیسے ذہین لوگوں کو نعمت مل گئی اور نعمت کی قدر نہیں کیا تو وہ نعمت اللہ چھین لیتا ہے. تو کہا اقرا وربک الاکرم، پڑھو، علم حاصل کرو. تمہارا رب بڑا کریم ہے، وہ نوازنے والا ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. قلم کے ذریعے علم سکھایا یعنی علم سکھانے کا سب سے قیمتی اور بہترین ذریعہ قلم ہے. آدمی یاد کرے گا، بھول جائے گا، چاہے جتنا بھی علم اس کے سینے میں ہے، مر گیا، دنیا سے چلا گیا، وہ علم بھی چلا گیا. لیکن قلم کے ذریعے جب علم سیکھا تو وہ علم محفوظ ہوتا ہے، صدیوں تک محفوظ رہتا ہے. قرآن اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کرنے والوں کی تعداد مقرر کی، 20-21 صحابہ جو لکھتے تھے وحی کو، کاتبین وحی جو جنہیں کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کیا، سنت کو محفوظ کیا، اور کہا کہ ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے.
علم کی حفاظت اور اشاعت کا سب سے بہترین ذریعہ قلم ہے، اور اس کے بعد دوسرا ذریعہ زبان ہے۔ زبان سے آدمی بولتا ہے، چاہے جتنا اچھا اسپیکر ہو، مر گیا اس کا علم بھی ختم، اس کی تاثیر بھی ختم۔ قلم سے لکھتا ہے بندہ، قلم کے ذریعے جب علم سیکھتا سکھاتا ہے تو اس کی تاثیر لمبی ہوتی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اہل علم نے قلم کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ اضواء البیان ایضاح القرآن بالقرآن، تفسیر بڑی پیاری ہے، 10-12 جلدوں میں، شنقیطی صاحب اس کے مصنف ہیں۔ یہ مسجد نبوی میں کسی زمانے میں درس دیتے تھے، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ میں حدیث تفسیر کے استاد تھے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ۔ ان کی تفسیر اضواء البیان بہت پیاری تفسیر عربی میں ہے۔ انہوں نے سورہ علق کی تفسیر میں الذی علم بالقلم اقرأ وربک الاکرم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قلم کی 5 قسمیں ہیں، 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت قلم کی، اللہ نے جب دنیا پیدا کی تو حدیث بار بار آپ سنتے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔ قلم سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی، قلم پیدا کیا، فقال له اکتب، قلم سے کہا کہ تم لکھو، تو قلم نے کہا کہ ماذا اکتب، کیا لکھوں میں؟ قلم ہے، مخلوق ہے، قلم کیسے لکھے؟ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے علم سکھایا، قلم سے کہا لکھ، قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا اکتب مقادیر السماوات والارض، آسمان و زمین اور اس کے درمیان واقع ہونے والی، یعنی آسمان و زمین کی تقدیر لکھو، جو کچھ ہونے والا ہے لکھو۔ تو اللہ کے حکم سے قلم نے دنیا کی تخلیق جب ہوئی قلم کے ذریعے، وہاں سے لے کر کے جب تک دنیا رہے گی تب تک کی ساری چیزوں کو لکھ دیا۔ یہ ہے قلم کی طاقت، قلم کا استعمال۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنی مخلوق قلم کو پیدا کیا۔ قلم کی دوسری صورت، دوسری قسم، سال بھر کے جو اعمال ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بندے کے سال بھر کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں لیلۃ القدر میں، سال بھر کا شیڈول اور اس کی کیفیت، اس کے نام اعمال، ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ قلم کی دوسری قسم ہوئی، ایک جب سے دنیا بنی وہ ایک سالانہ عمل۔ تیسری صورت قلم کی یہ ہوئی، تیسری قسم، یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کے مقدر میں اولاد مقرر کرتا ہے تو روح پھونکنے سے پہلے، حدیث مشہور اور بڑی طویل ہے، ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ روح پھونکنے سے پہلے اس کی روزی لکھ دینا، بکتب رزقہ واجلہ وعملہ، اس کی روزی لکھ دینا، اس کے بعد اس کی موت کب ہوگی یہ بھی لکھ دینا۔ اس کے بعد تیسری صورت کہ یہ عمل کیا کرے گا وہ بھی لکھ دینا، یہ خود کیسا انسان بنے گا، اچھا یا برا، ساری چیزوں کو لکھ دینا۔ تو یہ قلم کا تیسرا استعمال، تیسری قسم ہوئی کہ دنیا میں بندے کے آنے سے پہلے قلم کے ذریعے اس کی روزی، اس کی عمر، اس کا عمل، یعنی ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ ہے قلم کی طاقت اور قلم کی تیسری قسم۔ چوتھی قسم قلم کی، ہر انسان کے پاس اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کا نام عمل لکھتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا،
انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اچھا یا برا فرشتے اس کو لکھتے ہیں، کچھ چھوڑتے نہیں، سب چیزیں ریکارڈ میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس میں سے مٹنے کی گنجائش رکھی گئی ہے، جو فرشتے لکھتے ہیں عمل کو، اس میں سے مٹانے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ پہلا جو حصہ تھا قلم کا، پہلی صورت، اس میں مٹانے کی گنجائش نہیں ہے، دوسری قسم میں بھی مٹانے کی گنجائش نہیں، تیسری میں بھی نہیں، چوتھی میں اللہ نے مٹانے کی گنجائش رکھی ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے، سچی توبہ، تو اللہ اس کے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ فرشتے کے لکھنے کے باوجود کتنی سہولت اللہ نے دی کہ اس کے برے اعمال توبہ کے ذریعے مٹ جاتے ہیں۔ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا۔ تو یہ قلم کی چوتھی صورت، چوتھی قسم کی، انسان کی روح پھونکے جانے سے پہلے قلم کے ذریعے ساری چیزیں ترتیب میں آتی ہیں۔ پانچویں صورت قلم کی، جب انسان پیدا ہوا دنیا میں، ہوش و حواس سنبھالا، تو پھر لکھنا پڑھنا شروع کرتا ہے تو قلم کا وہ مالک بن جاتا ہے۔ پہلے پینسل لیا، اس کے بعد ہلکا پین لیا، بڑا پین لیا، پھر جیسی صلاحیت آئی قلم کے ذریعے کوئی گالیاں لکھتا ہے، کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی کفر اور الحاد کی باتیں لکھتا ہے، کوئی اس قلم کے ذریعے دین کی خدمت کرتا ہے، نبی کی سیرت لکھتا ہے، قرآن کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی قلم کو اللہ نے بندے کے حوالے کر دیا۔ اب یہ قلم تمہارے پاس ہے، تم اس لائق ہو گئے کہ قلم کی اہمیت کو جان سکو، یہ قلم لو۔ اب بندہ اپنے اختیار کا جہاں جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ قلم کی جو پانچویں شکل ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چوتھی صورت جس میں مٹانے کی گنجائش رکھی گئی، اور اس کے بعد اگر توبہ نہیں کیا تو وہ پورا ریکارڈ قیامت کے دن اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، لکھی ہوئی شکل میں اس کا نام عمل ہوگا، کتاب کی شکل میں اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، اب اپنا جو ریکارڈ ہے جو فرشتوں نے تیار کیا ہے پڑھو اس کو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تمہارے حساب و کتاب کے لیے تمہارا اپنا ریکارڈ کافی ہے۔ اب انسان پریشان ہو کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے؟ تو بڑا عجیب و غریب اور نرالا دفتر ہے جس نے چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ساری چیزوں کو محفوظ کر رکھا ہے۔ کہا کہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ انسان کو بہت سارے علوم کی ضرورت ہے دنیا میں، دنیا میں آدمی رہتا ہے تو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے علم دین، علم توحید، علم شریعت اقرا سے شروع کیا، اس کے بعد آخر میں علم الانسان ما لم یعلم، دنیا میں آدمی آیا جہاں جب جس علم کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ بہت سارے علوم دنیا میں ہیں، آپ دیکھ لیے کہ انجینئرنگ کے ڈپارٹ میں جتنی قسمیں ہیں، کیا 100-150 سال پہلے یہ سب کورس تھے؟ بزنس کاروبار کے ڈپارٹ میں جتنے الگ الگ جو ہے کورس ہیں کیا یہ موجود تھے؟ علم طب کے ڈپارٹ میں جتنے الگ الگ کورس ہیں، قسمیں ہیں، کیا یہ موجود تھی؟ آگے اور جب ضرورت پڑے گی علموں کی، علوم کی، ان کی قسموں کی، اللہ تعالیٰ انسان کو سکھائے گا۔ جب جس علم کی ضرورت پڑے گی علم الانسان ما لم یعلم، سارے علوم کا خالق اللہ ہے، سارے علوم کو سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ جہاں جب جس کی ضرورت پڑے گی سارے علم کو انسان کو سکھائے گا اور سیکھے گا۔ علم سارے کے سارے بابرکت ہے، کچھ علم ضرورت ہے، کچھ علم فرض ہے، اور کچھ علم ایسے ہیں جو علم نام ہے لیکن ان کا سیکھنا حرام ہے۔ مثلا جادوگری،
جادو ایک فن ہے، ایک طرح کا علم ہے، لیکن اس کا سیکھنا حرام ہے، اس کے سیکھنے والے کو، سکھانے والے کے قتل کا حکم دیا گیا۔ لیکن جو علم انسان کی دنیا کی ضرورتوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان ضرورتوں کے سارے علوم کو سیکھنے کی اجازت ہی نہیں، رب نے ذمہ داری لی کہ علم الانسان ما لم یعلم، جہاں جس علم کی ضرورت پڑے گی۔ اور شروعات کہاں سے ہوئی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ساری چیزوں کے نام ان کو بتایا، وہ نہیں جانتے کس چیز کا کیا نام ہے، اور اس کے بعد ناموں کو سکھایا۔ تو دنیا جب تک رہے گی، جس علم کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا۔ اور اقرا سے ہمارا آغاز ہوتا ہے۔ اقرا کا پیغام اللہ کی معرفت اور اللہ کو پہچاننا۔ گویا سورہ علق کی ان 5 آیتوں میں 3 بنیادی باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، اقرا بسم ربک الذی خلق میں اللہ کو پہچاننے کا حکم دیا گیا، رب کی معرفت، رب کو پہچاننا۔ دوسرا پیغام خلق الانسان من علق میں کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، انسان اپنی حیثیت کو پہچانے۔ اور تیسرا پیغام علم الانسان ما لم یعلم میں بنیادی کہ دنیا میں جس علم کی جہاں جب ضرورت ہے وہ علم بندہ سیکھے اور اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا۔ یہ ہے پہلی وحی کا بنیادی پیغام۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔